امتحانات کے لیے طلباء اور طالبات کے درجہ کتب کے یعنی درس نظامی کے کل امتحانی مراکز 3877 قائم کیے گئے تھے۔ اس میں نگران اعلیٰ اور معاون نگرانوں کی مجموعی تعداد 25,590 تھی۔ ممتحن اعلیٰ، ممتحنین اور معاون ممتحنین کی کل تعداد 3005 تھی۔ تمام درجات میں طلباء اور طالبات کے موصول شدہ داخلوں کی تعداد 6,59,228، یعنی 6,59,228 طلباء اور طالبات نے مختلف درجات میں داخلے بھیجے، اور جو شریک ہوئے ان کی تعداد 6,29,962 ہے۔ امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء اور طالبات کی تعداد 5,36,408 ہے۔ لہذا امسال کامیاب ہونے والے طلباء اور طالبات کا مجموعی تناسب 85% رہا، یعنی جتنے طلباء اور طالبات نے امتحان میں شرکت کی ہے وہ 6,29,962 تھے، ان کا 85% ان میں سے طلباء الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ کل داخلہ ہوا تھا 6,59,228 کا۔ امتحان میں شریک ہوئے 6,29,962، اور درس نظامی بنین میں 1,54,000 شریک ہوئے، 1,17,782 کامیاب ہوئے، 36,218 ناکام ہوئے۔ لہذا نتیجہ فیصد 76.5% رہا۔ بنات میں کل شرکاء 3,67,182، اور ان میں سے کامیاب ہونے والی طالبات 3,16,476، اور ناکام ہونے والی طالبات 50,706، جہاں اوسط 86.2% رہا۔ بنین کے حفظ میں 89,486 طلبہ نے شرکت کی، اور 89,000 میں سے 84,769 کامیاب رہے، 4,717 ناکام ہوئے، اور نتیجہ 94.7% رہا۔ بنات کے حفظ میں 19,294 بنات نے شرکت کی، 17,381 کامیاب رہیں، اور 1,913 طالبات ناکام رہیں، نتیجہ 90% رہا۔ کل تعداد تمام درجات کے طلباء و طالبات کی وہ 6,29,962، اور کامیاب ہونے والے 5,36,408، اور ناکام ہونے والے 93,554، اور نتیجہ 85% رہا۔ اب آگے ان امتحانات میں جن طلباء اور طالبات نے ملکی سطح پر پوزیشنیں حاصل کی ان کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بنین کا درجہ عالمیہ یعنی دور حدیث، اس میں سب سے پہلی پوزیشن 8,610 نمبر رقم الجلوس، ان طالب علم کا نام عبدالرؤوف، ولدیت محمد اشفاق مغل، ضلع حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے جامعہ دارالعلوم کراچی میں دور حدیث کیا، اور ان کے مجموعی نمبر 586 رہے۔
دوسری پوزیشن محمد حمدان صاحب کی ہے جن کا رول نمبر 8625 ہے. یہ بھی جامعہ دارالعلوم کراچی سے انہوں نے دورہ حدیث کیا ہے اور انہوں نے کل نمبر 569 حاصل کیے. اور تیسری پوزیشن عابد منیر صاحب کی ہے جو قلعہ سیف اللہ کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں دورہ حدیث کیا اور تیسری پوزیشن حاصل کی. اللہ تعالیٰ ان سب طلباء کو، ان کے اساتذہ کو اور ان کے مدارس کو مبارک فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روز بروز ترقیات عطا فرمائے. دوسرا درجہ عالمیہ سال اول بنین یعنی موقوف علیہ، اس میں پہلی پوزیشن جامعہ بیت السلام ملیر کے والے ہیں اور رقم الجلوس 10,201 ہے. تیسری پوزیشن جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی کے محمد لقمان صاحب نے حاصل کی جو کرک کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے اس امتحان میں 580 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. پہلی پوزیشن والے جامعہ بیت السلام کے ہیں جنہوں نے 594 نمبر لیے. دوسرے جامعہ دارالعلوم کراچی کے ہیں جنہوں نے 584 نمبر لیے اور تیسری پوزیشن 580 نمبر لے کر محمد لقمان صاحب جو جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کے طالب علم ہیں انہوں نے حاصل کیے. درجہ عالیہ سال دوم بنین یعنی موقوف علیہ سادسہ، معاف کیجیے گا، درجہ سادسہ، اس میں تینوں پوزیشنیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے طلباء نے لی ہیں. پہلی پوزیشن عبید الرحمن بعد محمد عمر جنہوں نے 578 نمبر حاصل کیے. دوسرے نمبر پر محمد سلیمان جنہوں نے 577 نمبر حاصل کیے. تیسری پوزیشن محمد یونس صادق جنہوں نے 576 نمبر حاصل کیے. یہ درجہ سادسہ کا. اس کے بعد درجہ عالیہ سال اول بنین یعنی خامسہ، اس میں پہلی پوزیشن حذیفہ بلد انیس احمد کی ہے جو کراچی کے رہنے والے ہیں اور جامعہ دارالعلوم کراچی سے انہوں نے امتحان دیا. ان کے نمبر 596 ہیں. دوسری پوزیشن ضیاء اللہ بلد نثار الحق صاحب کی ہے جو سوات کے رہنے والے ہیں. ان کا رول نمبر 13,373 ہے اور یہ بھی جامعہ دارالعلوم کراچی کے طالب علم رہے اور انہوں نے 591 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن لی. تیسری پوزیشن لاہور کے محمد حنفی بلد محمد ناصر محمود ہیں جن کا رول نمبر 2036 ہے اور یہ جامعہ محمدیہ اسلام آباد کے طالب علم تھے اور انہوں نے 586 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی. تیسری پوزیشن میں ایک اور ساتھی شریک ہیں جن کا رول نمبر 3549 ہے اور یہ کوہستان کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے جامعۃ الزیتون نیلے پیر ایبٹ آباد سے تعلیم حاصل کی اور تیسری پوزیشن میں یہ محمد حنفی صاحب کے ساتھ شریک ہیں. محمد حنفی جامعہ محمدیہ اسلام آباد اور نور نواب جامعۃ الزیتون نیلے پیر ایبٹ آباد، یہ
دونوں کو مساوی طور پر تیسری پوزیشن حاصل ہوئی۔ درجہ ثانویہ خاصہ سال دوم بنین، ثانویہ خاصہ کا معنی ہوا ہے رابعہ، درجہ رابعہ۔ اس میں پہلی پوزیشن جامعہ عثمانیہ پشاور کے طالب علم عبداللہ بلد محمد انور محمد نے حاصل کی۔ انہوں نے کل 597 نمبر لیے اور ان کا رول نمبر 10,338 ہے۔ دوسری پوزیشن جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے محمد فخر نبیل خان صاحب ابن محمد نبیل یوسف خان صاحب، یہ ان کا رول نمبر 14,534 ہے اور انہوں نے کل 594 نمبر لے کر درجہ رابعہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تیسری پوزیشن جامعہ عربیہ معراج العلوم بنو کے محمد سفیان بلد بلی جان نے حاصل کی ہے۔ انہوں نے 593 نمبر لیے ہیں اور تیسری پوزیشن لی ہے، اور تیسری پوزیشن میں ماشاءاللہ 5 طالب علم شریک ہیں، 5 طلبہ نے برابر نمبر لیے ہیں، تو تیسری پوزیشن کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلے میں نے ابھی نام لیا محمد سفیان بد ولی جان جامعہ عربیہ براج العلوم بنو، دوسرے جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے محمد خزیمہ ولد محمد آصف کراچی کے ہیں، انہوں نے 593 نمبر لیے ہیں، اور محمد عمیر ولد عبدالرزاق چکوال کے ہیں، انہوں نے جامعہ بیت السلام تلاگنگ میں پڑھا ہے، اور اسی طرح حزیمہ علی ولد محمد قاسم مانسیرہ والے، انہوں نے بھی جامعہ بیت السلام تلاگنگ سے پڑھا اور ان کو بھی تیسری پوزیشن حاصل ہوئی۔ اور پانچویں صاحب جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے وہ فہد مصطفیٰ صاحب ہیں، بلد غلام مصطفیٰ، ایبٹ آباد کے رہنے والے، جامعۃ العلوم الاسلامیہ سوہان اسلام آباد میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور تیسری پوزیشن لی۔ درجہ ثانویہ خاصہ سال اول بنین، یعنی تیسرا درجہ ثالثہ، اس میں سب سے پہلی پوزیشن عطاء الرحمن بلد نور شاہ پشین نے حاصل کی ہے، جو دارالعلوم حرمزئی سیداں حرمزئی پشین سے پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کا رقم الجلوس 232 ہے اور کل نمبر 596 انہوں نے حاصل کیے۔ دوسری پوزیشن سہیل احمد ولد غلام محمد نے حاصل کی، جو بٹگرام سے تعلق رکھتے ہیں، اور جامعۃ الزیتون نیل پیر ایبٹ آباد میں انہوں نے پڑھا ہے اور 594 نمبر لے کر انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تیسری پوزیشن جامعہ بیت السلام ملیر کراچی کے محمد انور صاحب نے حاصل کی، محمد انور ولد محمد کبیر ضلع جوب، ان کا کل نمبر 593 ہیں اور انہوں نے اس درجے میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ درجہ ثانویہ عامہ بنین، یعنی درجہ ثانیہ، اس میں پہلی پوزیشن میں 2 ساتھی مشترک ہیں، عبد القدیر صاحب جو مدرسہ عربیہ تعلیم الاسلام نزد مشن روڈ کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے 599 نمبر حاصل کیے ہیں، پہلی پوزیشن لی ہے، اور دوسرے صاحب جامعہ بیت السلام تلاگنگ کے طالب علم ہیں، ان کا نام محمد ہے، ابن محمد سہیل، منڈی بہاؤدین سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی 599 نمبر لے کر پہلی پوزیشن میں شریک ہوئے ہیں۔
دوسری پوزیشن میں 3 افراد شریک ہیں. ایک حافظ ظفر اللہ ولد حافظ سیف اللہ چمن. انہوں نے جامعہ عربیہ تبلیغی مرکز مسجد قباء چمن میں تعلیم حاصل کی اور 598 نمبر لے کر دوسری پوزیشن پر رہے. دوسرے ساتھی محمد طارق جمیل سید احمد خان لکی مروت سے تعلق اور مدرسہ عربیہ مظاہر العلوم حافظ آباد ممشخیل بنو سے یہ پڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی 598 نمبر حاصل کیے. اور دوسری پوزیشن میں دوسرے ساتھی عبد المنان ہیں جو جامعہ بیت السلام تلگنگ کے پڑھے ہوئے ہیں اور سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں اور 598 نمبر انہوں نے بھی حاصل کیے ہیں. جو دوسری پوزیشن میں 2 شریک ہیں محمد طارق جمیل اور عبد المنان. تیسری پوزیشن جامعہ آس اکیڈمی لاہور کے توفیق اللہ صاحب نے حاصل کی ہے جو بنیر سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے 597 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی. یہ سارے نتائج بنین کے تھے. اب درجہ متوسطہ بنین یعنی جس کو ہم اعدادیہ بھی بعض اوقات کہتے ہیں, بعض اوقات اس کو متوسطہ کہا جاتا ہے. تو اس میں جو امتحان جن طلبہ نے دیا تو اس میں پہلی پوزیشن جامعہ عربیہ مرکزیہ تجوید القرآن کوئٹہ کے طالب علم صدیق اللہ ولزالی خان نے حاصل کی جن کا رقم الجلوس 1937 ہے اور ان کا حاصل کردہ نمبر 671 ہے. دوسری پوزیشن جامعہ امدادیہ کوئٹہ کے ثناء اللہ ولد عنایت اللہ نے حاصل کی جن کا رول نمبر 1898 ہے اور انہوں نے 660 نمبر لے کر دوسری پوزیشن متوسطہ بنین میں دوسری پوزیشن حاصل کی. تیسری پوزیشن پر محمد یونس صاحب ہیں, یہ بھی کوئٹہ کے رہنے والے ہیں. جامعہ امدادیہ کوئٹہ میں انہوں نے پڑھا ہے اور ان کا رول نمبر 1901 ہے. انہوں نے 647 نمبر لے کر درجہ متوسطہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کی. اسی طرح الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ کے تحت دراسات دینیہ کے کورس بھی مختلف مدارس میں منعقد ہوتے ہیں, ان کا بھی امتحان ہوا. اس میں دراسات دینیہ کے دوسرے سال میں جامعہ مفتاح العلوم سرگودا کے مزمل عمران صاحب نے پہلی پوزیشن حاصل کی جن کا رول نمبر 40,350 تھا اور ان کے کل حاصل کردہ نمبر 550 ہیں. انہوں نے پورے وفاق میں سب سے پہلی پوزیشن دراسات دینیہ میں حاصل کی ہے. جامعہ مفتاح العلوم سرگودا کے طالب علم ہیں. دوسری پوزیشن جامعہ زکریا دارالایمان کربوغا شریف ہنگو کے عبداللہ ولد لطیف اللہ نے حاصل کی ہے اور اس کا انہوں نے 535 نمبر لیے. اور ماشاءاللہ تیسری پوزیشن میں 2 شریک ہیں اور دونوں کا تعلق جامعہ زکریا دارالایمان کربوغا شریف ہنگو سے ہے. ایک کا نام محمد عمیر ولد نور البصر ہے اور دوسرے کا نام مظہر حسین ولد خورشید انور ہے. یہ دونوں ساتھی جامعہ زکریا دارالایمان کربوغا شریف سے پڑھے اور انہوں نے پورے وفاق میں تیسری پوزیشن میں دونوں شریک رہے.
اور دراصات دینیہ کا جو پہلا سال ہے بنین کا، اس کے امتحان میں سب سے پہلی پوزیشن عیدگاہ مدرسہ ابو ہریرہ قصبہ اڈا گورمانی کوٹ ادو کے طالب علم صبغت اللہ نے حاصل کی، جن کا رول نمبر 35,801 ہے۔ انہوں نے کل 655 نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے دراسات دینیہ سال اول بنین میں۔ دوسری پوزیشن جامعہ عبداللہ ابن مسعود خانپور رحیم یار خان کے طالب علم احمد حسن نے حاصل کی۔ احمد حسن برد محمد اختر، جن کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، انہوں نے 651 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تیسری پوزیشن جامعہ مفتاح العلوم سرگودا کے ایک طالب علم تحسین ولد رب نواز نے حاصل کی، جو سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے 648 نمبر لیے اور اس کے ساتھ تیسری پوزیشن پر فائز ہوئے۔ ایک اور وفاق المدارس کے تحت ایک اور نظام تجوید للعلماء کا ہے کہ علماء کو تجوید سکھانے کا انتظام ہوتا ہے، اس کا ایک مستقل سال ہے اور اس سال کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اس میں جو امتحان ہوا اس کے اندر پہلی پوزیشن مرکز العلوم الاسلامیہ MPR کالونی کراچی کے طالب علم عمر گل ولد نعمان نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور 562 نمبر ان کو ملے۔ عمر گل صاحب مرکز العلوم الاسلامیہ MPR کالونی۔ دوسری پوزیشن جامعہ بیت العلم گلشن اقبال کراچی کے عبید اللہ صاحب ہیں، عبید اللہ ولد عنایت اللہ، انہوں نے 549 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کیا۔ تیسری پوزیشن جامعہ اشرفیہ لاہور کے عبد الوہاب صاحب ہیں، عبد الوہاب ابن محمد ندیم، ملتان سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے بھی 546 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تیسری پوزیشن میں ایک اور ساتھی شریک ہیں جن کا تعلق جامعہ دارالعلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن لکھی مروت سے ہے، انہوں نے بھی 546 نمبر لے کر، ان کا نام احمد علی عبدالجبار ہے، لکی مروت سے تعلق ہے، اور انہوں نے بھی 546 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کیا۔ ایک اور سلسلہ تجوید الحفاظ کا ہے، یعنی جو حافظ ہوتے ہیں ان کو بسا اوقات تجوید کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کا ایک مستقل شعبہ ہے جو حفاظ کو کی تجوید کو درست بناتا ہے۔ اس کا بھی امتحان ہوا اور اس میں مدرسہ مخزن العلوم ٹاؤن شپ لاہور کے منتظر خان صاحب برد مقبل خان صاحب، جن کا تعلق ہنگو سے ہے، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جن کا کل نمبر 597 ہے۔ اس پہلی پوزیشن میں ایک اور صاحب بھی شریک ہیں جن کا تعلق مدرسہ ابی ابن کعب طور ڈھیر ثوابی سے ہے، ان کا نام عبد الرحمن ہے، ان کے والد کا نام ولی اللہ ہے، اور انہوں نے 597 ان نمبر انہوں نے بھی حاصل کیے ہیں، لہذا پہلی پوزیشن میں یہ منتظر خان اور عبد الرحمن صاحب دونوں شریک ہیں۔ دوسری پوزیشن مدرسہ دار التجوید المالکیہ میٹروول کراچی کے عثمان صاحب نے حاصل کی ہے، عثمان ولد نواب الدین، اور انہوں نے 596 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی، اور اس دوسری پوزیشن میں ان کے ساتھ ایک اور شریک ہیں، ان کا نام ہے محمد حذیفہ، اور وہ مدرسہ مخزن العلوم ٹاؤن شپ لاہور کے طالب علم ہیں، اور ان کا تعلق ہنگو سے ہے، انہوں نے بھی 596 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تیسری پوزیشن میں 3 حضرات شریک ہیں،
ایک عدنان خان صاحب جو جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے 594 نمبر لیے ہیں، اور ایک محمد فیصل صاحب جن کا تعلق جامعہ احیاء العلوم عیدگاہ مظفر گڑھ سے ہے اور ان کا تعلق مظفر گڑھی سے ہے، اور انہوں نے 594 نمبر انہوں نے بھی حاصل کیے ہیں، لہذا ان کو بھی تیسری پوزیشن ملی ہے۔ تیسرے صاحب کفایت اللہ ہیں، جن کا تعلق کفایت اللہ ورد اختر نواز، ان کا تعلق لکی مروت سے ہے اور جامعہ محمدیہ تجوڑی لکی مروت میں انہوں نے پڑھا اور 594 نمبر انہوں نے بھی حاصل کیے، لہذا تیسری پوزیشن میں یہ تینوں بزرگ شریک ہیں، جنوں طالب علم شریک ہیں، دوم میں 2 شریک ہیں اور پہلی پوزیشن عبد الرحمن ولد، پہلی پوزیشن میں بھی 2 شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب فرمائے۔ یہاں تک سارے نتائج بنین سے تعلق رکھتے تھے۔ دارالعلوم وفاق المدارس العربیہ میں الحمدللہ بنات کی تعلیم کا بھی ایک وسیع جال ہے، اور بلکہ طالبات کی تعداد طلبہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو اب ان کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ درس نظامی بنات، سب سے پہلے درجہ عالمیہ دوم بنات یعنی دور حدیث کے امتحان میں سب سے پہلی پوزیشن جامعہ بناء العلم رائے بند لاہور کی امامہ نورین بنت محمد انور نے حاصل کی، جن کا تعلق اوکاڑا سے ہے اور انہوں نے کل 552 نمبر لیے ہیں۔ دوسری پوزیشن بھی جامعہ بناء العلم رائے بند لاہور سے تعلق رکھنے والی طالبہ بریرہ اعجاز کا ہے، بریرہ اعجاز بنت اعجاز حسین، انہوں نے بھی 548 نمبر لے کر پورے دور حدیث میں پورے وفاق میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ تیسری پوزیشن ایمن طارق نے حاصل کی ہے، جن کا تعلق مانسہرہ سے ہے اور جنہوں نے جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات لمبی ڈھیری مانسہرہ میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 546 نمبر لے کر دور حدیث کے امتحان میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے مدارس کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی مبارک فرمائے۔ درجہ عالمیہ اول یعنی موقوف علیہ، اس میں سب سے پہلی پوزیشن جامعہ فاطمۃ الزہرا الاسلامیہ للبنات لوڑ لخت پشاور کی سارہ اشفاق بنت اشفاق احمد نے حاصل کی ہے، جن کا تعلق پشاور سے ہے اور انہوں نے 584 نمبر لے کر موقوف علیہ کے سال میں پورے وفاق میں سب سے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اور اس پہلی پوزیشن میں ایک اور طالبہ اور شریک ہیں، وہ ان کا نام ہمنا ہے، اقبال الدین صاحب کی صاحبزادی ہیں، چترال سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے مدرسہ دارالبشائر للبنات دھنی بخش بروہی گوٹ کراچی میں تعلیم حاصل کی اور 584 نمبر لے کر یہ بھی پہلی پوزیشن پر آئی۔ کوئی پہلی پوزیشن پر 2 طالبات فائز ہوئی ہیں اور دونوں کے نمبر برابر ہیں۔ دوسری پوزیشن جامعہ دارالعلوم کراچی کے مسعود البنات کی زہرا زلال بنت محمد حسن علی ہیں، انہوں نے 577 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور تیسری پوزیشن جامعہ معہد الفقیر الاسلامی جھنگ کی طالبہ مسفرہ بنت محمد حبیب اللہ نے حاصل کی، جن کا کل نمبر 569 انہوں نے حاصل کیا ہے۔
درجہ عالیہ دوم بنات یعنی درجہ سادسہ اس میں پہلی پوزیشن جامعہ دارالتقویٰ لاہور کی طالبہ ملیکہ خادم نے حاصل کی، جن کے کل نمبر 577 ہے. اور اسی پہلی پوزیشن میں دوسری طالبہ جو شریک ہیں وہ لبیبہ نعیم بنت نعیم الیاس ہیں، جنہوں نے جامعہ خدیجۃ الکبریٰ محمد علی سوسائٹی کراچی سے تعلیم حاصل کی ہے. تو پہلی پوزیشن 2 طالبان نے حاصل کی ہے، ملیکہ خادم اور لبیبہ نعیم. پہلی کا تعلق لاہور سے ہے، جامعہ دارالتقویٰ لاہور. دوسری کا تعلق جامعہ خدیجۃ الکبریٰ محمد علی سوسائٹی کراچی سے ہے. دونوں نے 577 نمبر حاصل کیے. دوسری پوزیشن جامعہ بناء العلم رائے بنڈ لاہور کی ہے کی طالبہ ہیں زینب نصیر. انہوں نے 573 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. تیسری پوزیشن میں پھر 2 طالبہ شریک ہیں، ایک حسیبہ رحمان بنت نجم الرحمان جن کا تعلق پشاور سے ہے، اور انہوں نے جامعہ فاطمۃ الطہار الاسلامی البنات لوڑ خطے لختے پشاور سے تعلیم حاصل کی. اور دوسری فاطمہ بنت محمد افضال جن کا تعلق کراچی سے ہے، معہد الخلیل اسلامی بہادر آباد کراچی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور انہوں نے 569 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. درجہ عالیہ اول بنات، درجہ عالیہ اول بنات یعنی درجہ خامسہ. اس میں سب سے پہلی پوزیشن جامعہ دارالنعیم للبنات غفور ٹاؤن کوئٹہ کی طالبہ بی بی سعیدہ نے حاصل کی ہے، جن کا تعلق پشین سے ہے، اور ان کا رول نمبر 1294 ہے، اور انہوں نے کل 594 نمبر حاصل کیے ہیں اور پہلی پوزیشن لی ہے. دوسری پوزیشن میں 2 طالبہ شریک ہیں، ایک بہادر خلیل اسلامی بہادر آباد کراچی کی طالبہ ایمن فرید احمد جنہوں نے 581 نمبر لیے، اور دوسری مدرسہ الصالحات البنات گھر کالونی یا لہر کالونی لاڑکانہ کا مدرسہ الصالحات البنات ہے. اس کی طالبہ ہیں عائشہ بنت عبد الباسط. انہوں نے بھی 581 نمبر حاصل کیے ہیں اور دوسری پوزیشن میں یہ بھی شریک ہیں. تیسری طالبہ جامعہ عثمانیہ پشاور کی ایمن بنت محمد مقبلی، ان کا تعلق بھی پشاور سے ہے. 580 نمبر لے کر انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. درجہ خاصہ دوم بنات یعنی درجہ رابعہ. اس میں پہلی پوزیشن مدرسہ دارالبشائر البنات دھنی بخش بروہی گوٹھ کراچی کی طالبہ روحمہ بنت محمد شفیع نے حاصل کی ہے، اور ان کا کل نمبر 600 ہے. 600 نمبر شاید انہی کے ہوئے ہوں گے، پورے 600 نمبر ہے ماشاءاللہ. اور دوسری پوزیشن جامع ام سلمہ للبنات دھمیال کیمپ راولپنڈی، انہوں نے 594 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. دھمیال کیمپ راولپنڈی کی میں جامعہ ام سلمہ للبنات. تیسری پوزیشن معہد الخلیل اسلامی بہادر آباد کراچی کی طالبہ حبیبہ منیر ہیں، اور انہوں نے 593 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. درجہ خاصہ اول بنات، یہ اس میں پہلی پوزیشن
मदरसा महादुल ईमान, हतार रोड, स्वाद चौक, हरिपुर की तालिबा फातिमा नियाज ने हासिल की है, जिसका नंबर 594 है। ये माशाल्लाह हर साल कुछ नए मदरसे जिनके पहले हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं थी और उनका पहले ज़्यादा नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अब रफ्ता रफ्ता मदरसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर पोजीशनें आ रही हैं। दूसरी पोजीशन जामिया निज़ामिया अल बनात नाज़िमाबाद नंबर 3 कराची की तालिबा आमिना वर्दा अंसारी बिनते अबैदुर रहमान, उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है 591 नंबर लेकर। तीसरी पोजीशन हुस्ना बीबी की है, जिनका ताल्लुक जामिअतुल उलूम शरइया तूबा टाउन मर्दान से है, उन्होंने 589 नंबर हासिल किया है। इसमें एक और साथी और तालिबा शरीक हैं तीसरी पोजीशन में, जिनका नाम उमामा है, उमामा बिनते मुद्दसिर अहमद, और उनका ताल्लुक मदरसा दारुल बशाइर बनात धनी बख्श बरोही गोट कराची से है, इन्होंने भी 589 नंबर लिए हैं। अब दरासात दीनिया और दर्ज तजवीद आलिमात और दर्ज तजवीद हाफिजात के नताइज का ऐलान किया जाता है। इसमें दरासात दीनिया साल दोम में बनात में मदरसा फैजुल कुरान सकरियाला चकवाल की तालिबा उम्मे हबीबा बिनते वलीउर रहमान ने 580 नंबर लिए हैं। बन्नू से इनका ताल्लुक है। 580 नंबर लेकर इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरी पोजीशन में 2 तालिबा शरीक हैं। एक जामिया अबू हुरैरा मेलसी बिहाड़ी की तालिबा अक्सा बिनते मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने 569 नंबर लिए। दूसरे मिसबाह इस्माइल बिनते मोहम्मद इस्माइल, इनका ताल्लुक जामिया ज़ोहरा लिल बनात एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी कराची से है, इन्होंने 569 नंबर लिए हैं। तीसरी पोजीशन में भी 2 तालिबात शरीक हैं। एक जुवारिया सिद्दीक़ा बिनते आरिफ रशीद सिद्दीकी, जिनका ताल्लुक जामिया अशरफुल मदारिस गुलिस्तान जौहर कराची से है, 568 नंबर इन्होंने लिए हैं। और दूसरी इमामा शब्बीर अब्बासी बिनते शब्बीर अब्बासी, जो एबटाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, और इन्होंने मदरसा ज़ैनब बिनते अली बनात हवेलियाँ एबटाबाद में पढ़ा है, और इन्होंने 568 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन में अपने एक और साथी के साथ शरीक हुई हैं। दरासत दीनिया साल अव्वल बनात, इसमें जामिया महदुल फ़कीर इस्लामी झंग की तालिबा मुक़द्दस बिनते शाहिद अली, इन्होंने 670 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली है। और दूसरी तालिबा हफ्सा नवेद हैं, ये भी पहली पोजीशन के अंदर शरीक हैं। इनका ताल्लुक जामिया अरबिया हफ्सा लिल बनात गुलिस्तान जौहर कराची से है, और इन्होंने भी 670 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली है। दूसरी पोजीशन सादिया बिनते मोहम्मद हनीफ की है, जिनका ताल्लुक जामिया अरबिया इस्लामिया चक 53-2L ओकाड़ा से है, 668 नंबर लेकर यह दूसरे नंबर पर रही है। और तीसरी पोजीशन दारुल ज़करिया शाही कॉलोनी मक्का टाउन सरगोदा की तालिबा खदीजतुल कुबरा को हासिल हुई है, बिनते मोहम्मद अरशद, इनका ताल्लुक सरगोदा से है, 667 नंबर लेकर ये तीसरी पोजीशन पर आई है। दर्जा तजवीद आलिमात में पहली पोजीशन इब्राहिम अकेडमी दिल्ली मर्केंटाइल सोसाइटी कराची की तालिबा नादिया बिनते सैफुर रहमान ने हासिल की। कुल नंबर इनके 581 है।
دوسری پوزیشن انیقہ وہاب نے حاصل کی جو جامعہ سیدہ میمونہ للبنات گاؤں کلابٹ سوابی سے جن کا تعلق ہے. انہوں نے 580 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. تیسری پوزیشن میں 2 طالبات شریک ہیں. ایک نمرہ احمد جن کا تعلق جامعہ فاطمہ الزہرا للبنات ڈوڈیال میرپور سے ہے اور انہیں 579 نمبر لیے ہیں. اسی تیسری پوزیشن میں ایک اور خاتون شریک ہیں جن کا نام حمیرہ ہے اور انہوں نے مدرسہ ام حبیبہ للبنات ٹیلا خیل پشاور سے تعلیم حاصل کی. ان کے نمبر بھی 579 ہیں. تو غرض تیسری پوزیشن میں یہ دونوں طالبات شریک ہیں نمیرہ احمد اور حمیرہ. اور درجہ تجوید للحافظات میں پہلی پوزیشن جامعہ خدیجہ الکبریٰ للبنات سرائے صالح ہری پور میں نے حاصل کی ہے. 583 نمبر لیے ہیں. نام ان کا وسمہ بی بی ہے. وہ دل نواز صاحب کے صاحبزادی ہیں. ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے. دوسری پوزیشن مدرسہ عربیہ خادم الاسلام رحیم کلی شیرپور لودھرا. یہاں ابیبہ بی بی بنت عبدالحی 578 نمبر لے کر دوسری پوزیشن پر فائز ہوئی. تیسری پوزیشن مدرسہ فاطمہ الزہرا للبنات ٹھل نجیب خانوال کی طالبہ اقرا بصیر نے حاصل کی ہے جن کا تعلق خانوال سے ہے اور انہوں نے کل 577 نمبر حاصل کیے. الحمدللہ یہ نتائج کا اعلان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا اور مزید طلباء کے نتائج شائع ہو چکے ہیں. ویب سائٹ کے اوپر جا کر نمبر اپنا نام اور رول نمبر معلوم کر کے لکھا کر وہاں سے معلوم کیے جا سکتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ امتحان خیر و خوبی کے ساتھ انجام کو پہنچا. مولانا حنیف جالندری صاحب تشریف فرما ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں وہ اپنے تاثرات اور ساتھ ہی اس امتحان سے متعلق جو کوئی اہم باتیں ہوں اس سے ہمیں مستفید فرمائیں. سلم علی رسول کریم. اما بعد، سب سے پہلے تو حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تمام سرپرست حضرات کو، نائبان صدر کو، مجلس عاملہ کے معزز اراکین کو، تمام ناظمین کو، معاون ناظمین کو، امتحانی کمیٹی کے اراکین کو، مسئولین کو، اور اسی طرح وفاق المدارس کے مرکزی دفتر کے ناظم مولانا عبدالمجید صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور رفقا کو، اور جو ہمارا شعبہ نشر و اشاعت ہے اس کے ذمہ داران کو، میں سب حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ان تمام مدارس جامعات کو، طلباء اور طالبات کو جنہوں نے امتیازی حیثیت میں الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے. ان امتحانات کا انعقاد بھی آسان نہیں تھا، اللہ کے فضل کرم سے ہوا. ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرتے ہیں اس لیے کہ شدید سرد موسم تھا، برف باری تھی، بہت سے علاقے جو تھے وہ امن و امان کے حوالے سے بھی متاثر تھے، لیکن الحمدللہ مدارس کا انعقاد ہوا، امتحانات کا انعقاد ہوا ان تمام مشکلات کے باوجود بھی. اور 27,000 سے زائد مدارس کی امتحانات میں شرکت، یہ بھی میں سمجھتا ہوں وفاق کا اعزاز ہے. اور اسی طرح 6,60,000 کے قریب طلباء اور طالبات کے امتحانی داخلے اور پھر اتنی بڑی تعداد میں امتحانات میں شرکت، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور خوش آئند بات یہ ہے کہ جو پوزیشنیں ہیں
وہ پورے ملک میں تقسیم ہوئی ہیں، تمام صوبوں کے اندر اور تمام علاقوں میں اور دیہات کے مدارس میں بھی۔ تو میں اس پر اپنے دفتر کی ٹیم کو خاص طور پر جنہوں نے محنت کر کے ریکارڈ مدت میں یہ الحمدللہ امتحانات کے نتائج مرتب کیے اور حضرت نے ان کے اعلان کے لیے وقت عنایت فرمایا، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات بڑی حوصلہ افزا معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اگر ہم اسی طرح اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس خدمت میں لگے رہیں تو اللہ تعالیٰ کسی مخلصانہ خدمت کو کبھی بیکار جانے نہیں دیتا۔ تو اس میں در حقیقت سارے مدارس جو وفاق کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے اساتذہ، ان کے معتممین، ان کے طلباء، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اس الحمدللہ مضبوط اور مربوط نظام کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو وفاق المدارس عربیہ کو ایک ایسی چھت بنایا ہے جس میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم سب ایک ہی مقصد کے تحت اور ایک ہی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے، اپنے اکابر کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے ہم چل رہے ہیں، اور ہماری انشاءاللہ کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو، اخلاص کے ساتھ کام ہو، رجوع اللہ کے ساتھ کام ہو، اور اپنے اکابر کے طریقے، جس طریقے پر ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند سے اس کام کا آغاز فرمایا، اور جس سادگی کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس للہیت کے ساتھ، اتباع سنت کے جس جذبے کے ساتھ، اور طلباء اور اساتذہ کو ایک مثالی نمونہ بنانے کے نقطہ نظر سے جس طرح انہوں نے مدارس کی تربیت کی ہے، وہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک نمبروں کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ وہ ایک قابل مبارکباد ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نمبر لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو، اور اس کے لیے ہمیں ظاہری علم کے ساتھ علم کے جو اصل تقاضا ہے اس پر عمل کرنے کا، اتباع سنت کا، اور اللہ کے للہیت کا کہ جو کام بھی ہو اللہ کے لیے ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، حب مال حب جاہ کے لیے نہ ہو، تو پھر اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں، اسی سے ایسی شخصیتیں پیدا فرماتے ہیں جو معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے باق المدارس کو ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ خدمت انجام دیتا رہے۔ میں تمام حضرات کو جن کا تعلق وفاق المدارس سے ہے، خواہ وہ کوئی مدرسہ ہو یا اس کے ماشاءاللہ مسئولین ہوں، ہمارے مسئولین کا جو نظم ہے وہ بھی بہت بڑا کردار ہے، جس کے ذریعے ہم
اس کام کو انجام دے پا رہے ہیں. ہر مسئول اپنی اپنی جگہ پر ماشاءاللہ مستعدی کے ساتھ کام کرتا ہے، اور مسئولین کے اوپر پھر علاقائی ناظمین بھی ہیں، اور معاون ناظم بھی ہیں، اور صوبائی ناظم بھی ہیں. یہ سب حضرات دن رات اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ جو آپ نے نتائج سنے، یہ نتائج معمولی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر مہینے گزرے ہیں، جن میں سے پرچہ تیار کرنے سے لے کر پرچہ تقسیم کرنے تک، پھر اس کی جانچ کرنے تک، اور پھر اس کے بعد دفتر کی طرف سے اس کے نتائج کی تیاری تک، اتنے مراحل ہیں. وہ سارے کے سارے مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پورے کرائے ہیں کہ سارا کام جو ہو رہا ہے اول سے آخر تک وہ سب رضاکارانہ ہے الحمدللہ. اور کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی یعنی سوائے دفتری امور کے، لیکن کسی کی کوئی تنخواہ ہو اور اس تنخواہ کے تحت وہ کام کر رہا ہو. یہ سب اسی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ یہ مخلصانہ کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، کامیاب ہوں گی، اور انشاءاللہ یہاں سے ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو اللہ والے ہوں، للہیت رکھنے والے ہوں، اور دین کا پیغام کسی رو رعایت کے بغیر اور کسی لالچ یا طمع کے بغیر پہنچاتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صحیح. جی بے شک بے شک. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. یہ اعلان بھی آ گیا نا آپ کا یہ انشاءاللہ. تو اب یہ انشاءاللہ صوبائی سطح پر جو اپوزیشن ہے ان کا اعلان بھی ویسے آ چکا ہے ویب سائٹ کے اوپر. تو جی آ گیا ہوگا. بہت اچھا بھائی. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر جزا. اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعزم لنا على رشد أمرنا. یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اخلاص کامل عطا فرما. یا اللہ اخلاص کامل کے ساتھ یا اللہ آپ کے دین کے علوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وفاق المدارس کو اللہ تعالیٰ یا اللہ آپ نے ایک مدارس کا ایک چھاونی بنایا. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرما. ظاہری ترقیات بھی باقی ترقیات بھی. یا اللہ جتنے حضرات اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ یک جان یک دل ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو یک دل یک جان ہو کر کام کرنے کی خالص اپنی رضا کے لیے آپ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے درمیان یا اللہ ہر طرح کی فتنوں اور تفریق سازی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم سب کو ایک ہی مقصد کے تحت ایک ہی مقصد کے تحت ایک ہی چھت کے تحت یا اللہ ہمیشہ قائم رکھ، اور جو لوگ اس میں فساد ڈالنا چاہتے ہیں یا ان کو یا اللہ تفریق ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو ناکام بنا دیجیے، یا اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجیے، یا اللہ اس کے راستے میں جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں اللہ ان کو آسان فرما دیجیے، یا اللہ آسان فرما دیجیے، یا اللہ ہماری اپنے شر سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے صفوں میں یا اللہ درار پیدا کرنے والوں سے بھی حفاظت فرمائیے، یا اللہ اور جو لوگ وفاق کے کام مقاصد کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کی فکر میں ہے اللہ ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نعوذ بک من شر شیطان و شرکی، اللہم انا نعوذ بک من شر شیطان و شرکی، یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم